میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا، تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا کہ 3 آوارہ کتوں نے مجھ پہ حملہ کر دیا۔ سیدھا بھاگا، لیکن مجھے لگا کہ وہ میری ٹانگ میں کاٹ لیں گے تو میں ان سے بچیں گے نہیں۔ الٹا بھاگنے کی کوشش میں الٹے ہاتھ گرا تو میرے دونوں ہاتھوں کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا۔ جیسے میں گرا تو وہ بھاگ گئے۔ ان صاحب نے مجھے گھر لایا، دونوں ہاتھوں میں پلیٹس لگ گئی ہیں، لیکن میں ابھی انہوں نے صرف انگلیاں ہلانے کو کہا ہے۔ ابھی میں دونوں ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کراچی کا پوش ایریا ہو یا کراچی کچی آبادی ہو، ہر معاملے میں ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ گڈر بھی بہہ رہے ہیں تو کچی آبادی میں بھی بہہ رہے ہیں، اور پوش ایریا میں بہہ رہے ہیں۔ روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو ہر جگہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یہ تو تقریباً پورا کراچی ایک جیسا ہو گیا۔ کراچی میں ڈاگ بائٹ یعنی کتا کاٹ کے بہت سارے واقعات ماضی قریب میں آپ دیکھتے اور سنتے رہے ہیں، لیکن آج جو کہانی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ کتوں نے کاٹا نہیں ہے، لیکن ان کے کاٹنے سے بچنے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرتے ہوئے اس سے بھی زیادہ شدید چوٹیں آئی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے جناب ڈاکٹر سنور صاحب موجود ہیں۔ آپ پریکٹسنگ ڈاکٹر بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پروفیسر بھی ہیں۔ کس طرح سے یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا؟ ستمبر کی 26 تاریخ یعنی جمعرات کے روز میں فجر کی نماز پڑھنے الفلاح مسجد جا رہا تھا، تو اس گلی میں ہماری کافی لائٹس لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے کافی روشنی ہوتی ہے۔ اس دن کسی نے پتہ نہیں کس وجہ سے وہ لائٹس تمام بند کر دی تھیں، جس کی وجہ سے گلی میں خوب اندھیرا تھا۔ تو میں گلی میں داخل ہوا، تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا کہ 3 آوارہ کتوں نے مجھ پہ حملہ کر دیا۔ اب مجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پہلے سیدھا بھاگا، لیکن مجھے لگا کہ وہ میری ٹانگ میں کاٹ لیں گے تو میں ان سے بچیں گے نہیں۔ الٹا بھاگنے کی کوشش میں الٹے ہاتھ گرا تو میرے دونوں ہاتھوں کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا، یعنی جس میں میرے ہاتھ کام کرنے کے قابل نہیں رہے۔ تو پھر مجھے ایک صاحب نے میں دروازہ بھی نہیں کھول سکتا تھا، تو مجھے ایک صاحب آئے، انہوں نے اٹھا کے، اچھی بات یہ کتوں نے کاٹا نہیں، جیسے میں گرا تو وہ بھاگ گئے۔ پھر ان صاحب نے مجھے گھر لایا، انہوں نے دروازہ کھول کے میں گھر آیا تو اس میں میرے جہاں جو فریکچر ہوا تو اس میں سویلنگ ہونا شروع ہو گئی۔ تو میں تقریباً 8-9 بجے قریب اپنے ہاسپٹل میڈی کیئر گیا، وہاں میں نے ایکس رے کرایا تو وہاں سرجن نے بتایا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں فریکچر ہے اور بون کافی جگہ سے ٹوٹی ہے، اس کا آپریشن ہوگا اور اس میں پلیٹس لگیں گی۔ دونوں ہاتھوں میں پلیٹس لگ گئی ہیں، لیکن میں ابھی انہوں نے صرف انگلیاں ہلانے کو کہا ہے۔ ابھی میں دونوں ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کر سکتا، ایون میں کھانا بھی نہیں کھا سکتا اور کچھ لکھ بھی نہیں سکتا۔ بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے فلانی مہم چلا دی، ہم نے جو ہے وہ یہ مہم چلا دی، آوارہ کتوں کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے عملی طور پہ۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، ایک تو کراچی میں بہت زیادہ کتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ ہم اپنے کسی بھی دوست سے بات کریں، وہ کوئی نہ کوئی واقعہ بتاتا ہے کہ اس طرح کتوں سے بچ گیا یا کتے نے کاٹ لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کتوں کی تعداد کو یا ان کو ختم کیا جائے تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ان کو زہر دے کے مار دیا جاتا تھا، تو اس پہ بھی کچھ تنظیمیں آئیں، انہوں نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے، چلیں مانا یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کم سے کم کتوں کو کوئی ایسا انتظام کرے جس میں کتوں کو پکڑ لیا جائے، انہیں کہیں ایک خاص جگہ پہ رکھا جائے۔ اس طرح یہ جو کتے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یہ تو آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہے گا۔ شہر کا انتہائی پوش ایریا کہلاتا ہے یہ PCHS، یہاں پر اس علاقے کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال ہے۔ حکومت کی نااہلی اس حد تک بڑھ چکی ہے؟ دیکھیں، اس وقت تو ہر معاملے میں کراچی کا پوش ایریا ہو یا کراچی کچی آبادی ہو، ہر معاملے میں ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ گڈر بھی بہہ رہے ہیں تو کچی آبادی میں بھی بہہ رہے ہیں، اور پوش ایریا میں بہہ رہے ہیں۔ روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو ہر جگہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یہ تو تقریباً پورا کراچی ایک جیسا ہو گیا۔ اب یہ کہنا ہے کہ اس بلاک 2 PCHS یا فلاں علاقہ پوش ایریا ہے تو یہ غلط ہو گیا، ہر جگہ یہی پرابلم ہے۔ تو یہ تو گورنمنٹ کے سوچنے کا بات ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کراچی کا پیری فری تھوڑی ہے کہ جہاں آپ چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ تو مین
سینٹر ہے کراچی کا، اس یہاں اگر آپ چیزیں کنٹرول نہیں کر رہے تو باقی کراچی کا کیا حل ہوگا؟ ہر چیز کا ہم تو ہر چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں، چوکیدار ہم نے اپنے رکھے ہوئے ہیں، پینے کا پانی ہم لیتے ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں، اس کے علاوہ انکم ٹیکس الگ دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں لگتا ہے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ تو مجھے تو کبھی کبھار تو یہ دل چاہتا ہے کہ یہ ٹیکس دینا بند کریں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی حالت رہے تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ ٹیکس انکم ٹیکس دینا بالکل بند کر دیں گے، ہر قسم کو ٹیکس دینا کہ ہمیں کیا گورنمنٹ دے رہی ہے اس کے بدلے میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس کراچی کے اختیارات ہیں ان کو کراچی سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کراچی کے اسٹیک ہولڈر بھی نہیں ہیں، ان کو نہ وہ ان علاقوں میں آتے جاتے ہیں، اس لیے ان کو اس علاقے کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ یہاں کے جو لوکل لیول پہ ہے، ٹاؤن سسٹم ہے یا یو سی سسٹم ہے، وہ لوگوں کو زیادہ اختیارات دیے جائیں۔ اب یہاں کونسلر سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کوڑا کچرا اٹھانے کا اختیار نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں، یا روڈ بنانے کا بھی بالکل اختیار نہیں ہے، سارے اختیارات میئر کے پاس ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر کام کو بہتر بنانا ہے، مینجمنٹ بہتر بنانی ہے، کراچی ایک میگا سٹی، بہت بڑا سٹی ہے، کوئی ایک میئر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اختیارات دیے جائیں، ٹاؤن چیئرمین کو دیے جائیں، یو سی چیئرمین کو دی جائیں، تو اس سے میرے خیال میں حالت کافی بہتر ہو سکتے ہیں۔